بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے ارکان ایمان میں تیسرا رکن ذکر کیا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، وہ 6 چیزیں جس کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس میں تیسری چیز ہے وہ کتب ہی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں پر، انبیاء پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کتابوں کو نازل کیا گیا جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور روشنی تھی۔ کتنی کتابیں ہیں وہ اللہ بہتر جانے، اس کی تفصیل اللہ بہتر جانتا ہے۔ 6 کا ذکر قرآن میں موجود ہے: تورات، انجیل، زبور، قرآن، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ صحف ابراہیم کے صحیفے، موسیٰ اور موسیٰ کے صحیفے، 6 کا ذکر قرآن میں ہے۔ بعض علماء نے کہا صحف موسیٰ سے مراد تورات ہی ہے۔ اگر موسیٰ کے صحیفے سے مراد تورات ہے تو 5 کا ذکر قرآن میں ہے۔ اگر صحیفے الگ تھے تورات کے علاوہ تو 6 چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے: تورات، انجیل، زبور، قرآن، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے علیہم السلام۔ ان سب پر ایمان لانا اور جتنی کتابیں اتاری گئی سب پر ایمان لانا، اس کے بارے میں شک نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے نازل کیا گیا، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور نور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو کیوں نازل کیا؟ کیونکہ کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو رہنمائی کی اور امتوں کے لیے رہنمائی تھی۔ رسول رہے، ایک عرصے کے بعد دنیا سے چلے گئے، ان کی کتابیں موجود تھیں، ان کے اعمال محفوظ تھے، لوگ اس سے ہدایت پکڑتے تھے۔ ان ساری کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے جان لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی کتابیں نازل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حقیقی کلام ہے، حقیقی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بولا ہے، بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ بات نہیں ہے، فرشتے کی اپنی بات ہے۔ یہ کتابیں میں جو کچھ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور بعض کو تو خود نبیوں نے سنا ہے سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے بھیجا ہے، جیسے قرآن مجید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا، اور بعض ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا لَهُ فِي الزَّبُورِ، اللہ سبحانہ و كَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الواح میں، تختیوں میں لکھا ہے، جس موسیٰ علیہ السلام کے تورات کے بارے میں ہے کہ بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھا ہے اپنے ہاتھ سے، اور بعض کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول کے ذریعے سے بھیجا، اور بعض کو خود نبیوں نے سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک واسطے اور آڑ کے ساتھ سنا ہے، پردے کے ساتھ ہی سنا ہے۔ یہ سارے کے سارے طریقے ہیں کتابوں تک، کتابوں کو پہنچانے کے۔ سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کسی میں ہمارا کوئی شک نہ ہو، کوئی ریب نہ ہو، اور اسی کے ساتھ یہ عقیدہ بھی ہمارا ہے کہ وہ جتنی کتابیں پچھلی آسمانی کتابیں تھیں ان سب کا جو اصل موضوع اور ٹاپک تھا وہ توحید ہے۔ ساری کتابوں میں، اگرچہ کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن ان کتابوں کا اصل موضوع توحید تھا۔ اس کے اندر جو اصل پیغام دیا گیا وہ توحید ہے کہ امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے جوڑا جائے، یہ اصل ان کا پیغام تھا۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ان کتابوں کے اندر وقت کی گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی چلی گئی، اس میں تحریف ہو گئی۔ تحریف کا مطلب الفاظ کو بدل دیا گیا یا پھر اس کے معنی کو بدل دیا گیا۔ ساری کتابوں کے ساتھ یہی ہوا کہ ان میں تحریفات ہو گئیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں اس میں ان کے علماء نے، اور وہ لوگ جو حق پرست نہیں تھے انہوں نے تبدیلیاں کی، کھلواڑ کر لیا۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں تبدیلیاں کر دی گئیں۔ ان میں سے صرف ایک کتاب ہے جو محفوظ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ نے جو آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں ان میں ایک ہی کتاب ایسی ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، جو آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ ہے، ایک حرف بھی، ایک زبر زیر بھی اس میں نہیں بدلا گیا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ ان 6 کے اندر قرآن کے بارے میں ہمارا خاص عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے حقیقی، اور یہ آخری کتاب ہے جو کتابوں میں نازل کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے، بلکہ ایسی کتاب ہے جسے سب سے زیادہ دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ باقی جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان کے بعض لوگ جانتے ہیں، سب لوگ نہیں جانتے، لیکن قرآن کو ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے شہر میں آپ کو دسیوں حفاظ مل جائیں گے جو بغیر دیکھے پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن محفوظ ہے قیامت تک کے لیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مہیمن ہے۔ مہیمن کا مطلب قرآن نگران ہے ساری پچھلی کتابوں پر۔ اگر قرآن کسی چیز کا انکار کر دے کہ ایسا نہیں ہوا تھا، اس کا مطلب نہیں ہوا تھا۔ اگر قرآن کہے کہ ایسا ہوا تھا، اس کا مطلب ہوا تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، قرآن نے اسے ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ واقعہ ہوا تھا۔ اب تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور قرآن اگر کسی چیز کا انکار کر دے کہ ایسا نہیں ہے، جیسے لوگوں نے، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں، ان کی ماں کے بارے میں کہا نعوذ باللہ وہ زنا کی اولاد ہے، قرآن نے اس کا انکار کیا ہے، اور قرآن نے کہا کہ مریم طاہرہ اور خاتون تھیں جنہیں اللہ نے منتخب کیا، اور فرشتے کے ذریعے سے وہ حاملہ ہوئی، اللہ نے حکم دیا، فرشتے نے پھونکا اور وہ حالت حمل سے ہو گئی۔ تو قرآن جن کا انکار کر دے، یہ قرآن انکار کرتا ہے یہودیوں پر جنہوں نے حضرت مریم کو زانیہ کہا، نعوذ باللہ۔ تو قرآن جن کی تصدیق کرتا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، قرآن جن کو جھوٹا کہتا ہے ہم اسے جھوٹا مانتے ہیں۔ بقیہ جس پر قرآن خاموش ہے، بہت ساری کتابوں میں اسرائیل کی، بنو اسرائیل کی کتابوں کے اندر، تورات میں، انجیل میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، قرآن یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ سچ ہے، قرآن یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ جھوٹ ہے۔ اس کے سلسلے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ بہت سارے واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر گئے، یہاں سے وہاں گئے، اتنے لوگ ساتھ میں تھے، قرآن نے ہاں بھی نہیں کہا ہے، نہ بھی نہیں کہا ہے۔ ایسی چیزوں کو نہ ہم سچا کہتے نہ جھوٹا کہتے، ہم کچھ نہیں کہتے، اللہ بہتر جانے کیا ہے، لیکن ہم جھوٹا بھی نہیں کہتے کیونکہ قرآن نے انکار نہیں کیا ہے، ہم سچ بھی نہیں کہتے کیونکہ قرآن نے اسے سچ نہیں کہا ہے۔ تو جتنی خبریں پچھلی کتابوں میں دی گئی ہیں، اگر قرآن انکار کر دے تو انکار فرض ہے، اور قرآن اگر سچا کہہ دے تو سچ ماننا فرض ہے۔ قرآن اگر خاموش ہے تو ہم بھی خاموش ہیں، اللہ بہتر جانے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے آنے کے بعد پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب ان کے مطابق عمل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر تورات انجیل کو اگر کوئی پڑھتا ہے، یہ تو جائز نہیں ہے اس کے لیے، اگر کوئی پڑھتا ہے اور اس سے احکامات لیتا ہے، ذکر کا طریقہ، نماز کا طریقہ، تو یہ گمراہ ہے، کیونکہ قرآن کے آنے کے بعد پچھلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کتابیں ہدایت تھی ان کے زمانوں میں، اپنی اپنی امتوں کے لیے، لیکن اب قرآن کے آنے کے بعد ساری کتابوں کو منسوخ کر چکا ہے اور قرآن مجید ناسخ ہے۔ تو ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ایک ساتھ ہونا چاہیے، کسی کا انکار نہ ہو۔ اگر فرض کیجئے کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں تورات کو نہیں مانتا، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں انجیل کو نہیں مانتا، وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن نے ان کتابوں کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ نبیوں اور رسولوں پر اتاری گئی تھی، اس زمانے میں برحق تھی، کوئی تبدیلی اس میں نہیں تھی۔ اگر کوئی انکار کر دے تو اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ سب کی تصدیق کرنا اور یہ ماننا کہ اب ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن ان سب کے لیے ناسخ ہے۔ وہ کتاب ہدایت تھی اپنے زمانے میں، اور اب قرآن جن کی تصدیق کرتا ہے بس اسی کی ہم تصدیق کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کیا کیا جانتے، تورات کو، انجیل کو یا پچھلی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا دعوت کے نام پر، کہ ہم انہیں دعوت دینا چاہتے ہیں اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوان بھی اسے پڑھنے لگے، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتابیں جن کے اندر گمراہی ہے یا جن میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اسے پڑھنے سے آپ نے منع کر دیا۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتاب پڑھ رہے تھے تورات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ کا پورا چہرہ بدل گیا۔ آپ نے کہا امتہوکون ابن الخطاب، آپ نے کہا کیا عمر بن خطاب ابھی بھی شک میں ہو؟ آپ نے کہا میں بالکل واضح روشن دین تمہارے لے کر آیا ہوں۔ آپ نے کہا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑتی۔ تو آپ نے حضرت عمر کو تورات پڑھنے سے منع کر دیا۔ لہٰذا آج کے دور میں ان کتابوں کو پڑھنا ہدایت کے حاصل کرنے کی نیت سے جائز نہیں ہے، اور دنیا کی ہر وہ کتاب جس میں گمراہی ہے، یہ طے ہو چکا ہے کہ گمراہی۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اچھی چیزیں آپ لے لو، غلط چیزیں آپ چھوڑ دو۔ تو تورات میں تو بھی اچھی چیزیں ہیں، بعض چیزیں تورات میں اچھی ہیں، لیکن رسول نے تورات پڑھنے سے منع کر دیا عمر بن خطاب کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہر وہ کتاب چاہے دنیا میں کتنی بھی مشہور ہو،
کروڑوں لوگ اسے پڑھتے ہوں، اگر اس میں بدعات ہیں، شرک ہے اس میں، اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اچھی چیزوں کو لینا، غلط چیزوں کو چھوڑ دینا، اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عمر جیسے شخص کو، جو کہ ابو بکر صدیق کے بعد سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، سب سے زیادہ تقویٰ ہے، آپ نے جب ان کو اجازت نہیں دی، علماء کہتے امتی کے لوگوں کی لکھی ہوئی ہر وہ کتاب جس میں طے ہے کہ اس میں بدعات اور شرک ہے، ایک دو بدعات شرکی کیوں نہ ہو، جب طے ہے کہ وہ گمراہ کن کتاب ہے، تو یہ کہنا کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کئی لوگ توبہ کر چکے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں۔ جب تورات جائز نہیں ہے پڑھنا، تو اس کا پڑھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کتابوں پر ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابوں کو نازل کیا، ان کی تفسیر اللہ جانتا ہے، 6 کا ذکر قرآن میں ہے یا 5 کا ذکر قرآن میں، ان کے نام کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے زمانے میں وہ ہدایت تھی یہ مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ قرآن آخری ہے، سب پر نگران ہے، اور اس کے آنے کے بعد وہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی کتابوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔